نواسۂ رسول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو جس حساب سے جس پیمانے پر بھی پرکھیں گے ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ یہ عظمتوں کے مالک ہیں، اور ایسی عظمتوں کے مالک ہیں کہ جن کا اندازہ کرنا میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں۔ دنیا کے اندر عام اصول اور دستور ہے کہ کوئی بچہ کسی اچھے خاندان کا ہو، بڑے نسب کا مالک ہو تو دنیا اسے عزت اور عظمت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو خاندان آپ کو عطا فرمایا اس کا مقابلہ نہیں۔ نانے محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نانی اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اماں خاتون جنت فاطمہ الزہرا، ابا حیدر کرار حضرت علی کرم اللہ وجہہ، خاندانی اعتبار سے، نسب اور قوم اور قبیلے کے اعتبار سے عظمت اور عزت جو اللہ نے ان نواسوں کو عطا فرمائی کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ بچہ پیدا ہو جائے، عام اصول اور دستور یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلی خوراک جو بچے کے پیٹ میں جاتی ہے، جسے ہم اپنی زبان میں گھٹی کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم یہ ذہن رکھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا ہے، اس کو گھٹی جو دے تو کسی شریف آدمی سے دلوائی جائے، کسی نیک آدمی سے دلوائی جائے، کسی بزرگ سے دلوائی جائے، اور کوئی اچھی اور عمدہ اور اعلیٰ چیز ہونی چاہیے جو اس بچے کی پہلی خوراک بنے، جس کا اثر اس کی جوانی میں بھی نظر آئے، جس کا اثر اس کے بڑھاپے میں بھی نظر آئے۔ چونکہ دنیا کا دستور یہ ہے کہ گھٹی دینے والے کو بھی دیکھا جاتا ہے، جس چیز کی گھٹی دی جائے اسے بھی دیکھا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر میں اور آپ بچے کو گھٹی دینا چاہیں، ہم تلاش کریں کہ ہم اچھی سے اچھی چیز، عمدہ سے عمدہ چیز، اعلیٰ سے اعلیٰ چیز سے گھٹی دلوانا چاہتے ہیں تو مجھے کھجوروں میں سب سے اعلیٰ کھجور عجوا نظر آتی ہے، پانیوں میں سب سے اعلیٰ پانی زمزم کا نظر آتا ہے۔ میں ان دو چیزوں کو آپس میں ملا کے کسی بزرگ کے ہاتھ سے اس بچے کو گھٹی دلوا کے سمجھتا یہ ہوں کہ یہ بڑی عزت اور عظمت کی بات ہے۔ قربان جائیں حضرات حسنین کریمین کے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے ہجرت کے 3 سال میں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے ہجرت کے 4 سال میں، حضرت حسن پیدا ہوئے، حضور علیہ السلام کو اطلاع دی گئی محبوب آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس بچے کو گھٹی میں خود دوں گا۔ محبوب کیسے گھٹی دیں گے؟ آپ نے کھجور منگوائی، اس کو اپنے لبوں کے درمیان میں رکھ کے چبایا، اس کو نرم کیا، اس میں اپنا لعاب مبارک شامل کیا، اور پھر وہ حضرت حسن کے منہ میں رکھی۔ سب سے پہلی خوراک جو اس نواسے کی بنی وہ حضور کا لعاب دہن ہے۔ 1 سال کے وقفے کے بعد حضرت حسین پیدا ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو اطلاع دی گئی آپ کا دوسرا نواسہ پیدا ہوا ہے، کہا لے کے آؤ، گھٹی میں خود دینا چاہتا ہوں۔ محبوب نے کیسے گھٹی دی روایات نے محفوظ کیا، حضور نے کھجور کو چبایا، اس میں اپنا لعاب شامل کیا، حضرت حسین کے منہ میں رکھی۔ کائنات کی کون ایسا شخص ہے جو ان کی عظمتوں کا مقابلہ کر سکے کہ جن کے جسم میں پہلی خوراک اگر گئی ہے تو وہ حضور کا تھوک گیا ہے۔ وہ لعاب دہن جو حضرت علی کی دکھتی آنکھ پہ لگے تو اللہ شفا دے دے، جو حضرت ابو بکر کی ایڑی پہ لگے زہر کا اثر ختم ہو جائے، وہ لعاب دہن جو کھارے کنویں میں ڈالا جائے،
وہ کنواں شیریں اور میٹھا ہو جائے، وہ لعاب دہن جو 3 آدمیوں کے کھانے میں ڈالا جائے 300 بھی کھا جائیں تو کھانا کم نہ ہو، وہ لعاب دہن ان نواسوں کی پہلی خوراک بنی ہے۔ اور پھر انسان کے لیے یہ بھی عظمت کی بات ہوتی ہے، بچہ پیدا ہو جائے، جی تیرے کان میں اذان کس نے دی تھی، تکبیر کے کلمات کس نے کہے تھے؟ اگر کسی کے کان میں کسی بزرگ نے، اللہ والے نے، ولی اللہ نے اذان اور تکبیر کے کلمات کہے ہوں، وہ کہتا ہے میں بڑا خوش قسمت ہوں، فلاں بزرگ موقع پر موجود تھے، انہوں نے میرے کان میں اذان اور تکبیر کے کلمات کہے۔ حضرات حسنین کریمین، اللہ ان کی عظمتوں کا مقابلہ کون کر سکے گا؟ حضور علیہ السلام نے حضرت حسن کے کان میں بھی اذان خود دی، حضرت حسین کے کان میں بھی اذان خود دی۔ اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، آپ روایات اٹھا کے دیکھیں، آپ کو پورے ذخیرہ احادیث میں ایک حدیث بھی ایسی نہیں ملے گی جس میں آپ کو یہ نظر آئے کہ حضور علیہ السلام نے ساری زندگی میں مسجد میں کھڑے ہو کے نماز کے لیے اذان کہی ہو۔ آپ نے کبھی مسجد میں اذان نہیں کہی، نماز کے لیے اذان نہیں دی، زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں کہی ہے۔ نماز کے لیے اذان دینے کی باری آئی، حضور علیہ السلام نے حکم دیا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو، بلال اذان کے کلمات سیکھو، تم اذان کہا کرو۔ آپ نے حکم دیا ابو محذورہ کو اذان سیکھو، اذان دیا کرو۔ آپ نے حکم دیا ابن ام مکتوم کو اذان کے کلمات سیکھ لو، تم اذان دیا کرو۔ اسی طرح دیگر صحابہ کو حکم دیا تم اذان کہا کرو۔ ساری زندگی میں نماز کے لیے ایک مرتبہ بھی محبوب پیغمبر نے اپنی زبان سے اذان کے کلمات ادا نہیں کیے، لیکن ان حسنین کریمین کی عظمتوں کے کیا کہنے، جب ان کے کان میں اذان دینے کی باری آئی ہے حضور نے خود اذان کے کلمات ادا فرمائے۔ یہ عظمت بھی ان نواسوں کے حصے میں آئی۔ اور پھر جب انسان بچہ ہے، بچہ پیدا ہو جائے، ہمارا اصول یہ ہوتا ہے کہ ہم نام تجویز کرنے کے لیے مختلف لوگوں کی رائے لیتے ہیں، اپنے امام مسجد سے پوچھیں گے، جامع مسجد کے امام سے پوچھیں گے، کسی مولوی صاحب سے پوچھیں گے، اپنے پیر فقیر سے پوچھیں گے، کسی اللہ والے کے پاس چلے جائیں گے، جی بیٹا پیدا ہوا ہے، بیٹی پیدا ہوئی، آپ نام تجویز کر دیں۔ اور جس کی مقدر ایسا ہو کہ اس کا نام کوئی اللہ والا تجویز کر دے، وہ اس کے لیے سعادت کی بات ہوتی ہے۔ جی میرا نام تو فلاں بزرگ نے رکھا تھا، فلاں اللہ والے نے میرا نام رکھا تھا، ہمارے خاندان کے فلاں بزرگ تھے، انہوں نے میرا نام رکھا تھا۔ یہ بھی انسان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے، اس پر بھی فخر کیا جاتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، حضرت علی نے اٹھایا ہوا ہے، آپ نے اپنے دل میں سوچ رکھا تھا کہ اللہ مجھے بیٹا دیں گے، میں بیٹے کا نام حرب رکھوں گا۔ حرب کا معنی جنگجو، بہادر، لڑنے والا، دشمن پہ حملہ کرنے والا۔ خود شیر خدا تھے، بہادر تھے، جری تھے، چاہتے تھے کہ جیسا میں ہوں بیٹا بھی ویسا ہونا چاہیے۔ اور عرب کا دستور تھا کہ بیٹوں کے نام بھی ایسے ہی رکھا کرتے تھے۔ اسد نام رکھا، شیر، کسی نے کچھ نام رکھا، تو آپ نے کہا میرا بیٹا پیدا ہوگا، نام حرب رکھوں گا، پہلے سے ذہن بنا لیا۔ حضرت حسن پیدا ہوئے، اسی سوچ کے مطابق آپ نے تجویز کر لیا کہ میرے بیٹے کا نام حرب ہوگا۔ حضور علیہ السلام کو جا کے اطلاع دی، محبوب اللہ نے بیٹا دیا ہے، آپ کا نواسہ پیدا ہوا ہے، بہت اچھی بات ہے، علی بڑی خوشی ہوئی ہے، نام تو تجویز نہیں کیا؟ جی میں نے تو رکھ لیا ہے، اس کا نام حرب ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسن رکھو، اس کا نام حسن رکھو۔ حضرت علی فرمانے لگے ٹھیک ہے میں بدل دیتا ہوں، نام بدل دیا، حسن نام رکھا۔ 1 سال کے وقفے سے دوسرا بیٹا پیدا ہوا، سوچا ہوا تھا چلو وہاں تو حضور نے بدلوا دیا، حسن نام رکھوا دیا، اب اس کا نام حرب رکھوں گا، یہ بڑا بہادر اور جنگجو بنے گا۔ حضور علیہ السلام کے پاس پہنچے، محبوب اللہ نے دوسرا بیٹا دیا ہے، علی نام تو تجویز نہیں کیا، محبوب کر چکا ہوں، پہلے والا نام ہی رکھا ہے حرب۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام میں نے حسن رکھا تھا، اس کا نام میں نے حسین رکھ دیا ہے۔ نام رکھنے کی باری آئی، حضور نے خود نام تجویز کیے۔ کون عظمتوں کا مقابلہ کرے؟ اور پھر اس سے بڑھ کے عظمت کی بات ہوتی ہے، انسان کسی اچھے استاد سے پڑھ جائے، اعلیٰ استاد سے تعلیم حاصل کرے تو یہ اس کے لیے سعادت کی بات ہوتی ہے۔ وہ خود بھی فخر سے کہتا ہے میں فلاں استاد کا شاگرد ہوں،
اور اس کا کردار اچھا ہو، اخلاق اعلیٰ ہوں اور علم اور مرتبے کے لحاظ سے کسی اونچے مقام پہ پہنچ جائے، لوگ مثالیں دیا کرتے ہیں فلاں استاد کا شاگرد ہے، فلاں کے پاس پڑھتا رہا ہے اس لیے اتنے اونچے درجے کو پہنچ گیا۔ شاگرد جتنا بھی اونچا ہو جائے استاد سے نیچے ہوتا ہے، تعریف استاد کی ہوا کرتی ہے کہ اس کا اپنا کمال نہیں ہے، اس پر محنت کرنے والے استادوں کا کمال ہے، اس کے پاس یہ پڑھتا رہا، ان کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے اتنی سعادتوں کا مالک ہو گیا، اتنی عظمتوں کا مالک ہو گیا۔ اگر کوئی ایک آدمی کسی ایک اچھے استاد کے پاس ایک لمحے کے لیے بیٹھ جائے، ایک سبق پڑھ لے اور وہ سمجھتا یہ ہو کہ جس کی قدموں میں جا کے میں بیٹھا ہوں یہ بڑی عظمتوں کا مالک ہے، اس کی نسبت مجھے حاصل ہو گئی ہے، ساری زندگی وہ فخر کیا کرتا ہے کہ میں فلاں کا شاگرد ہوں۔ اگر کسی نے ایک سبق حضرت حسین احمد مدنی سے پڑھا تو وہ ساری زندگی کے لیے ان کا شاگرد بن گیا۔ کسی نے ایک سبق مولانا قاسم نانوتوی سے پڑھا، ساری زندگی کے لیے اس نسبت پہ ناز کرنے لگا، ایک لمحے کے لیے شیخ الہند کے قدموں میں جا کے بیٹھ گیا، یہ اس کے لیے اعزاز کی بات ہو گئی کہ اس نے فلاں سے سبق پڑھا ہے۔ ہاں آج میں فخر سے کہتا ہوں عبد المجید لدھیانوی رحمہ اللہ کا شاگرد ہوں، خواجہ خان محمد رحمہ اللہ سے ایک حدیث پڑھی ہے، میرے لیے یہی سعادت کی بات ہے۔ شیخ سرفراز خان سب کے قدموں میں بیٹھ کے ایک حدیث صرف ان سے پڑھی تھی، میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ ایک سبق کسی استاد سے پڑھ لو انسان کے لیے بڑی نسبت کی بات ہوتی ہے، لیکن جب ان نواسوں کو دیکھا جائے، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا جائے، 7 حدیثیں پورے ذخیرہ احادیث میں ایسی ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نانا سے بیان کی ہیں، جن میں براہ راست اپنے نانا کی شاگردی حاصل کی ہے، اور وہ روایت جب بیان کرتے ہیں تو عجیب محبت کا انداز ہے۔ عام محدثین جب حدیث کو بیان کرتے ہیں ان کا انداز کیا ہوتا ہے؟ آپ حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، بخاری کھولیں، مسلم کھولیں، ترمذی کھولیں، ابو داؤد کھولیں، مشکات کھولیں، کسی کتاب کو کھول کے دیکھیں، جب بھی کوئی محدث روایت بیان کرتا ہے وہ اس کے الفاظ ہی ہوتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے یہ فرمایا، رسول نے یہ فرمایا، میں نے آپ کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، میں نے آپ کی زبان سے یہ سنا، میں نے حضور کی مجلس میں بیٹھ کے یہ چیز سیکھی ہے۔ جب بھی کوئی بیان کرتا ہے وہ یا نبی و رسول اللہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ استعمال کرتا ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے نانے کی حدیث کو بیان کرتے ہیں تو وہ قال النبی نہیں کہتے، قال رسول نہیں کہتے، بلکہ وہ یوں کہا کرتے تھے، علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمعت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث میں نے اپنے نانا سے سنی ہے، یہ عمل میں نے اپنے نانا سے سیکھا ہے، اور انہوں نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے، اور بہت ساری چیزیں انہوں نے ذکر کی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم چھوٹے بچے ہوتے تھے، حضور ہمیں اپنے پاس بٹھا لیتے تھے، بھائی حسن کو دائیں طرف بٹھاتے، مجھے بائیں طرف بٹھاتے، کبھی ہمیں اپنے سامنے بٹھا لیتے، کبھی دونوں کو گود میں بٹھا لیتے، اور بٹھانے کے ساتھ ساتھ محبت بھی کرتے، پیار بھی کرتے، چومتے بھی تھے، سونگتے بھی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی یاد کرواتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ قرآن کی آخری 2 صورتیں یہ ہمیں ہمارے نانا نے یاد کروائی تھی۔ حضرت حسین فرماتے ہیں کہ دعائے قنوت جو وطروں کے اندر پڑھی جاتی ہے یہ ہمیں ہمارے نانا نے یاد کروائی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ التحیات للہ والصلوات، یہ تشہد جو ہے یہ ہمیں ہمارے نانا نے یاد کروایا تھا۔ حضرت حسین فرماتے ہیں کہ بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ دعا ہمیں ہمارے نانا نے سکھائی تھی۔ نماز پڑھنے کی پوری ترتیب یہ ہمیں ہمارے نانا نے سکھا دیا تھا، ایک ایک چیز، چھوٹا چھوٹا عمل حضور علیہ السلام نے سکھائے، شاگردی حضور کی حاصل کی ہے۔ تو جو حضور کا شاگرد ہو، اپنے نانا کا شاگرد ہو، امام الانبیاء کا شاگرد ہو، خاتم النبیین والمرسلین کا شاگرد ہو، اس حسن اور حسین کی عظمتوں کے کیا کہنے کہ اللہ نے بچپن کے اندر سارے کے سارے فضائل جو کسی عام انسان کے بارے میں سوچے جا سکتے ہیں اللہ نے وہ سارے ان نواسوں کو عطا فرما دیے، اور یہ چیزیں تو دی ہی دی، اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کے اللہ نے حضور کی سب سے زیادہ محبت بھی ان نواسوں کو عطا فرمائی۔ روایات میں آتا ہے حضور بڑی محبت کرتے تھے، آپ پہلے سن رہے تھے، مختلف واقعات آپ نے سنے، علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں حضور کی محبت کا انداز کیا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، آپ حضرت حسن حضرت حسین سے محبت کرتے، لیکن ساری دنیا کے انسانوں سے محبت کرنے کا انداز جدا تھا۔ عام طور پر بچے سے محبت جو کی جاتی ہے تو اسے چوما جاتا ہے، چوما جاتا ہے،
کبھی پیشانی پہ بوسہ دے دیا، کبھی لبوں پہ بوسہ دے دیا، کبھی رخساروں پہ بوسہ دے دیا، چوما جاتا ہے بچے کو۔ لیکن حضور کی محبت کا عالم یہ تھا کہ حضور اپنے نواسوں کو چومتے بھی تھے، سونگھتے بھی تھے، سونگھتے بھی تھے۔ یہ محبت تھی۔ صحابہ نے ایک مرتبہ پوچھا، محبوب یہ چومنے والی بات تو سمجھ میں آتی ہے، سارے ایسے کرتے ہیں، آپ سونگھتے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا، جب میں ان کو سونگھتا ہوں یہ میرے جنت کے پھول ہیں، مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے، مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، اس لیے میں انہیں سونگھتا ہوں۔ حضور علیہ السلام ان بچوں کو روتا ہوا دیکھ کے برداشت نہیں کرتے تھے، تڑپ جاتے تھے۔ مشہور روایت ہے، حضور علیہ السلام مسجد میں منبر پر تشریف فرمائیں، یہ دونوں چھوٹے بچے ہیں، ایک سال کا وقفہ تھا عمر میں، ایک 3 سال کا، ایک 4 سال کا، ایک سال کا وقفہ، چھوٹے بچے، چلنے پھرنے کی عمر۔ حضور صحابہ کو خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ دونوں بچے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا مسجد کے دروازے پہ آ گئے۔ جیسے ہی مسجد کے دروازے پہ پہنچے، اب پوری طرح چل نہیں سکتے تھے، گرتے پڑتے ہوئے آ رہے ہیں، ٹھوکر لگ رہی ہے، پاؤں کے اندر کبھی کپڑا اڑ رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے خطبہ روکا، صحابہ کی صفوں کو چیرا، خود گئے جا کے دونوں کو اٹھایا، منبر پہ لا کے بٹھایا، پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ محبت ہے۔ کسی کو کہہ بھی تو سکتے تھے، بھائی یہ بچے آ رہے ہیں، ان کو اٹھا کے میرے قریب کر دو، کہہ بھی تو سکتے تھے، لیکن نہیں، خود گئے جا کے اٹھا کے لائے۔ یہ امت کو محبت سمجھائی کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، میرے صحابہ یہ میرے نواسے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ اور ایک موقع پر حضور نے فرمایا، اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار کر، جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر۔ امت کو سکھایا ہے، یہ میرے پھول ہیں، یہ گلشن نبوت کے پھول ہیں، ان سے تم پیار کرو۔ اور امت نے پیار کر کے دکھایا ہے، امت نے پیار کر کے دکھایا، کیسے کیا جاتا ہے۔ تفصیلی واقعات بہت سارے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، امیر المومنین ہے، خلیفۃ الرسول ہے، مسجد نبوی کے امام ہیں۔ صحابہ کو نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے مسجد سے باہر نکلے۔ آپ کے امام صاحب ہوں، مسجد سے نماز پڑھا کے نکلیں، باہر بچے کھیل رہے ہوں، اپنا نہیں کسی اور کا بچہ کھیل رہا ہو، اس کو پکڑ کے اٹھا کے سینے سے لگائیں، اس کو بوسے دینے شروع کریں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب خیر ہے، آج کیا ہو گیا ہے؟ اپنے آپ بچہ نہیں ہے، کسی اور کا ہے، خیر ہے، آج اتنا پیار اس سے کر رہے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باہر نکلے، سامنے بچے کھیل رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے۔ حضرت ابو بکر صدیق دیکھتے رہے، ایک بچے کو اٹھایا، سینے سے لگا لیا، سینے سے لگایا، بوسے دینے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ حضرت علی کہنے لگے، ابو بکر بھول تو نہیں گئے یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، بھول تو نہیں گئے؟ آپ نے یوں کر کے دیکھا، آپ نے فرمایا، علی اگر میرا نہیں ہے تو تیرا بھی نہیں ہے، اگر میرا نہیں ہے تو تیرا بھی نہیں ہے۔ حضرت علی کہنے لگے، دیکھو میرا ہی ہے، دیکھو میرا ہی ہے، نہیں نہیں تیرا نہیں ہے، میرا بیٹا حسین ہے، فاطمہ کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، میں اس کا ابا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بڑا عجیب جملہ فرمایا، علی ابن لعلی و شبہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹا تو تیرا ضرور ہے لیکن مشابہ حضور کے ہے، اس لیے اسے محبت کر رہا۔ روایات میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، ان کا جسم کا اوپر والا حصہ، سینے سے اوپر تک، یہ سارا حضور کے مشابہ تھا۔ آپ کے بال، سر، آنکھیں، چہرہ، رخسار، گردن، سینہ، یہ بالکل حضور علیہ السلام کے مشابہ تھا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نچلا وجود، سینے سے لے کر پاؤں تک، یہ سارا کا سارا وجود حضور کے مشابہ تھا۔ اور صحابہ کہتے ہیں، جب حضور علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، آپ اس دنیا میں نہ رہے، آپ کی یاد ستاتی تھی، محبت تنگ کرتی تھی، آپ کو دیکھنے کا دل کرتا تھا، ان دونوں نواسوں کو یوں سامنے کھڑا کر لیتے تھے، حضرت حسن کے چہرے کو دیکھتے، حضرت حسین کے وجود کو دیکھتے، حضور کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ تو فرمایا، ابن لعلی و شبہ للنبی، علی بیٹا تیرا ضرور ہوگا لیکن مشابہ حضور کے ہے، اس لیے پیار کر رہا۔ صحابہ نے اس انداز میں محبت کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ الحدیث ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے، حضور کے بڑے قریبی ساتھی، ہر وقت حضور کے در پہ پڑے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے بعد کی بات ہے، حضرت حسن بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، اس زمانے کی بات ہے۔
کسی جنازے میں تشریف لے گئے. اب جنازے سے واپس آئے تو حضرت حسین بھی آ رہے ہیں جنازہ پڑھ کے. نواسہ رسول تھے تو صحابہ نے ساتھ چلنا شروع کر دیا. حضور کا نواسہ جا رہے ہیں. حضرت حسین چلتے چلتے ایک مقام پہ جا کے آپ بیٹھ گئے. کچھ دیر کے لیے آپ آرام کرنے کے لیے بیٹھے. تو جب آپ بیٹھے تو اونچی جگہ پتھر تھا, اس پہ آپ بیٹھ گئے اور آپ کے پاؤں ایسے زمین کی طرف لٹکے ہوئے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی قافلے میں تھے جو جنازہ پڑھ کے آپ کے ساتھ ساتھ آ رہا تھا. جب آپ یوں اس انداز میں آ کے بیٹھے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے سر کی چادر اتاری, کندھے سے رومال چادر اتاری اور حضرت حسین کے قدموں میں بیٹھ گئے, اور قدموں میں بیٹھ کے آپ کے پاؤں کو پکڑا اور اپنے سر کی چادر کے ساتھ اسے صاف کرنا شروع کر دیا. حضرت حسین ابن علی کی نظر پڑی, آپ فوراً تڑپ گئے, اپنے پاؤں کو پیچھے کھینچ لیا, کہا چچا جان آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ میرے نانا کے صحابی ہو, میرے ابا علی المرتضیٰ کے آپ ساتھی ہو, ہمارے لیے چچا کے قائم مقام ہو, عمر میں ہم سے اتنے بڑے ہو, امت کے محدث ہو, حافظ الحدیث ہو, لوگوں کو حدیثیں پڑھاتے ہو, آپ میرے قدموں میں بیٹھ کے میرے پاؤں صاف کر رہے ہو, کیوں ایسی گستاخی کر رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ طرف کے کہنے لگے, میرے محبوب آپ کیسے یہ بات کر سکتے ہیں؟ میں نے تو تیرے نانا سے یہ حدیث سنی تھی. حضور علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا تھا, اللہ میں اس بچے سے پیار کرتا ہوں, تو بھی اس سے پیار کر, جو اس سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کر, میں تو محبت کر کے اپنے لیے جنت کے دروازے کھلوا رہا ہوں. اس انداز میں محبت. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پہ جا رہے ہیں, سواری پہ سوار ہے. راستے میں کیا دیکھا کہ حضرت حسین کا قافلہ بھی جا رہا ہے حج پہ. یہ بات یاد رکھیں, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی میں 25 حج کیے ہیں. 25 کتنے؟ 25 حج کیے ہیں, اور سارے کے سارے حج آپ نے پیدل کیے ہیں, سواری پہ ایک بھی نہیں, سارے پیدل. پیدل جاتے تھے, پیدل واپس آتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس وہ آ گئے, وہ سواری پہ سوار ہے, آگے یہ قافلہ پیدل جا رہا ہے. حضرت ابن عباس نے جب دیکھا تو دیکھتے ہی اپنی سواری سے نیچے اتر گئے. انہوں نے سمجھا کہ شاید نواسہ رسول کے پاس سواری نہیں ہوگی, اس لیے پیدل جا رہے ہیں. کہا میری سواری حاضر ہے, آپ اس پہ بیٹھ جائیں. انہوں نے کہا نہیں, میری عادت ہے, میں پیدل جاتا ہوں, پیدل واپس آتا ہوں, آپ کی سواری آپ جاؤ. کہا یہ کیا بات ہوئی؟ اور عجیب جواب دیا کہ پیدل کیوں جاتے ہیں؟ کہا جب میں مدینے سے جاتا ہوں مکے کی طرف تو مجھے بیت اللہ نظر آتا ہے, اللہ کے انوارات اور تجلیات کا مرکز نظر آتا ہے, میرا دل نہیں چاہتا کہ سواری پہ سوار ہو کے جاؤں, اس لیے پیدل جاتا ہوں. اچھا واپس پیدل کیوں آتے ہیں؟ فرمایا جب مکے سے چلتا ہوں میری نظر روضہ رسول پہ ہوتی ہے, مجھے حیا آتی ہے کہ نانے کے روضے کی طرف جا رہا ہوں اور سواری پہ سوار ہو کے جاؤں, اس لیے میں پیدل آتا ہوں. عبداللہ بن عباس کہنے لگے, حضرت اگر آپ سواری پہ نہیں جانا چاہتے تو میں بھی اپنی سواری پیچھے بھیج دیتا ہوں, آپ کے ساتھ پیدل جاؤں گا. وہ کہا نہیں, آپ کی سواری ہے, آپ کی روٹین ہے, آپ چلے جائیں. کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ نواسہ رسول پیدل چلے اور میں سواری پہ سوار ہو کے جاؤں, میں بھی آپ کے ساتھ پیدل جاؤں. اس انداز میں صحابہ محبت کیا کرتے تھے. مسلمات میں سے ہے اہل بیت سے محبت, نواسوں سے محبت, صحابہ نے کر کے دکھائی ہے اور مثالیں رقم کر دی ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عمر کے بیٹے ہیں. حضرت عمر خلیفہ ثانی ان کے بیٹے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہیں, دوسرے خلیفہ ہیں, 22 لاکھ مربع میل کے اکیلے حکمران ہیں. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ جو ان کا بیٹا ہے وہ کس شان کا مالک ہوگا. وزیر اعظم کا بیٹا ہو, صدر کا بیٹا ہو, وہ کس شان کا مالک ہوتا ہے. حضرت عمر کے بیٹے ہیں, امیر المومنین کے بیٹے ہیں, اتنی بڑی سلطنت کے والی ہیں, ان کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر. اور پھر صرف بیٹے ہی نہیں, حضور کے صحابی بھی ہیں, جنگ بدر میں بھی لڑ چکے ہیں, احد میں بھی جا چکے ہیں, بڑے بڑے صحابہ کے برابر ان کا نام آتا ہے. ایسے ہیں. ایک موقع ایسا آیا, حضرت عبداللہ بن عمر, کیونکہ وہ بھی تو امیر المومنین کے بیٹے تھے, شہزادے تھے, ان کی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کسی بات پر تکرار ہو گئی, بات چیت ہو گئی ایک دوسرے کے ساتھ. جب تکرار شروع ہوئی, بات بڑھتے 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 حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ناز کے انداز میں کہہ دیا, عبداللہ تو ہمارا کیا مقابلہ کرے گا, تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے.
تو ہمارا مقابلہ کرے گا، تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے، یا ابن الغلام۔ حضرت عبداللہ کو بڑا غصہ آیا، یہ کہ میرے باپ کو غلام کہہ دیا، مجھے غلام کا بیٹا کہہ دیا۔ آ گئے اپنے والد کے پاس، ابا جان آپ نے ان نواسوں کو بڑا سر پہ چڑھا لیا ہے، بات عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، آپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کہا بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے؟ کہا آپ کو غلام کہا، مجھے غلام کا بیٹا کہا، کیا کہا ہے؟ یا ابن الغلام کیا کہ مجھے بلایا ہے؟ حضرت عمر نے کہا جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ کہا بالکل نہیں، دیکھ لو، سوچ کے بات کرو، میں پوری تحقیق کرواؤں گا۔ نے کہا نہیں، میں سچی کی بات کروں۔ اچھا، اگر انہوں نے کہا ہے تو یقیناً وہ یہ بات لکھ کے بھی دیں گے، جاؤ حضرت حسین کے پاس اور ان کو کہو کہ یہ بات لکھ کے دو جو تم نے کہی ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا یہ کون سی بات ہے، ابھی لکھوا کے لاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ گئے، حضرت حسین سے ملے، آپ نے تھوڑی دیر پہلے مجھے غلام کا بیٹا کہا، میرے باپ کو غلام کہا، یہ بات لکھ کے دیتے ہو؟ شہزادہ کیا عجیب انداز تھا، کہا یہ کون سی بات ہے، جب کہا ہے تو لکھ کے بھی دوں گا، میں کوئی بھاگتا ہوں اپنی بات سے؟ لا ابھی لکھ کے دیتا ہوں۔ چمڑے کا ٹکڑا لیا، اس پہ لکھ دیا عبداللہ تو ابن غلام ہے، ہمارے غلام کا بیٹا ہے۔ حضرت عبداللہ خوشی خوشی آ رہے ہیں کہ اب تو سزا ملے گی، اب تو کارروائی ہوگی، ثبوت بھی آ گیا۔ حضرت عمر کے پاس پہنچے، آپ نے دیکھا، دیکھتے ہی آپ نے بوسہ دیا، سینے اور پیشانی پہ رکھا اور اپنے بیٹے کو خطاب کر کے کہا عبداللہ یاد رکھنا ہے، جب میری وفات ہو جائے یہ چمڑے کا ٹکڑا جس پر یہ تحریر لکھی ہوئی ہے یہ بھی میرے کفن میں ساتھ رکھ دینا۔ کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں حوض کوثر پر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، یہ ٹکڑا دکھا کے میں کہوں گا محبوب دیکھو، جس طرح ساری زندگی آپ کی نوکری کرتا رہا، اسی طرح آپ کے بعد آپ کے نواسوں کی اور خاندان کی نوکری بھی کی ہے، دیکھو آپ کے نواسے کی لکھی ہوئی سند بھی ساتھ لے کے آیا ہو۔ اس انداز میں محبت کی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، ایران کا علاقہ فتح ہوا۔ ایران کا بادشاہ جو تھا اس کی بیٹی تھی شہزادی، شہر بانو اس کا نام، شہزادی ہے، بادشاہ وقت کی بیٹی ہے۔ وہ قید ہو کے آ گئی، گرفتار ہو کے آ گئی۔ جنگی قیدیوں میں جب آئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ حضرت علی نے کہا امیر المومنین، باقی جو جنگی عورتیں ہیں ان کو تو بے شک آپ صحابہ میں مجاہدین میں تقسیم کر دیں، لیکن جو شہزادیاں ہوتی ہیں نا ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ شہزادیوں کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، ان کو اس طرح مجاہدین میں تقسیم کرنا یہ مناسب نہیں ہے، یہ روایت ختم ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ کا مشورہ سر آنکھوں پہ، بہت اچھی بات کی ہے۔ اچھا شہزادی ہے، خوبصورت ہے، حسب نسب والی ہے، حسن و جمال والی ہے، اخلاق والی ہے، تعلیم یافتہ ہے، اچھے گھر کی عورت معلوم ہوتی ہے، آپ کا مشورہ تو مجھے منظور ہے، اس کو عام مجاہدین میں تقسیم نہیں کرتا۔ پھر صحابہ میں اور اسی طرح مجاہدین میں اس شہزادی کے لیے مجھے ایک ہی شہزادہ نظر آتا ہے، اگر اجازت دو تو اس کا نکاح اس سے کر دوں۔ حضرت علی نے پوچھا کہ وہ کون سا ہے؟ فرمایا آپ کا بیٹا حسین ہے۔ یہ شہزادی پھر اسی شہزادے کے مناسب لگتی ہے۔ حضرت علی نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خاتون شہربانوں کا نکاح حضرت حسین سے کیا، اور اللہ کی شان یہ کہ اسی خاتون سے پھر اللہ نے امام زین العابدین عطا فرمائی۔ یہ آپس میں محبت، پیار امت کو بتایا جا رہا ہے کہ خاندان نبوت کے ساتھ پیار کیسے کرنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، ملک شام میں رہتے ہیں۔ ایک آدمی آ گیا حضرت امیر معاویہ کے پاس، جی میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں، اگر آپ کو کوئی کام ہے تو مجھے بتا دیں، کوئی کام ہو تو بتا دیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اور تو کوئی کام نہیں، ہاں ایک بات ہے، جب مدینہ جائے وہاں مسجد نبوی میں چلے جانا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ مسجد نبوی میں صحابہ کا حلقہ لگا ہوگا، وہاں ایک نوجوان بیٹھا ہوگا، بڑا خوبصورت ہوگا، بڑی اچھی گفتار ہوگی، بڑے میٹھے اس کے بول ہوں گے، اور بہت سارے لوگ اس کے پاس بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ رہے ہوں گے۔ جب تو جائے تو خاموشی سے جا کے بیٹھ جانا، اور جب وہ حدیث بیان کر کے اپنے گھر جانے لگیں تو پھر ان کے پاس جانا، ان سے جا کے ملاقات کرنا اور ان کو بتانا میں شام سے آیا ہوں، امیر معاویہ نے مجھے بھیجا ہے
اور انہوں نے سلام کہا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے میرے لیے اللہ سے دعا کر دیجیے بس۔ اس نے کہا حضرت آپ نے نشانیاں تو ساری بتا دی ہیں لیکن نام نہیں بتایا، میں کیسے پہچانوں گا کہ کس سے دعا کروانی ہے؟ انہوں نے کہا نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جب تو جائے گا تجھے خود بخود نظر آ جائے گا، وہاں ایسی نشانیوں والا، علامات والا ایک ہی نوجوان نظر آئے گا، دنیا اسے حسین ابن علی کے نام سے یاد کرتی ہے، صرف ان سے جا کے میرے لیے مغفرت کی دعا کروا دینا۔ اس انداز میں حضرت حسین سے محبت، حضرت حسن سے محبت، حضرات اہل بیت سے محبت، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مجلس شورا میں اعلیٰ مقام دیا کرتے تھے، حضرات حسنین کریمین کو اپنے قریب بٹھایا کرتے تھے، حتیٰ کہ حضرت حسن حضرت حسین تشریف لاتے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے ان کا استقبال کیا کرتے تھے، ان کے لیے پہلے سے زیادہ حصے متعین کیے۔ ایک موقع ایسا آیا بیت المال میں سے لوگوں کے حصے متعین ہو رہے تھے، کسی کے 2000 درہم، کسی کے 3000 درہم، کسی کے 5000 درہم، اور یہ 5000 درہم ان کو مل رہے تھے جو بڑی عظمتوں کے مالک تھے، جو بدر کی لڑائی میں جا کے لڑ چکے تھے، جو حضور کے پہلے صحابی بنے تھے، ان کے لیے آپ نے 5000 کا وظیفہ متعین کیا، وظائف تقسیم ہو رہے ہیں۔ جب باری آئی حضرت عمر کے بیٹے جناب عبداللہ کی، ان کو درہم تھوڑے ملے، حضرت حسن کی باری آئی، ان کو 5000 درہم ملے، حضرت حسین کی باری آئی، ان کو بھی 5000 درہم ملے۔ حضرت عبداللہ کھڑے ہو گئے، ابا جان یہ ناانصافی ہو رہی ہے، میں بدر میں لڑنے والا ہوں، امیر المومنین کا بیٹا ہوں، حضور کا صحابی ہوں، جنگوں کے اندر جا کے لڑ چکا ہوں، یہ حضرت حسن اور حضرت حسین اس وقت چھوٹی عمر کے تھے، کسی کی عمر 5 سال، کسی کی عمر 6 سال، یہ تو مسجد میں بھی اس وقت نہیں آتے تھے، میں جنگوں میں جا کے لڑتا تھا، آپ نے مجھے حصہ تھوڑا دیا ہے، ان نواسوں کو حصہ زیادہ دیا ہے، آپ نے یہ تفریق کیوں کی ہے؟ حضرت فاروق اعظم کے جملے اپنے دل پہ لکھ کے لے کے چلے جاؤ، دنیا کو بتا دو ہم حضرات حسنین کریمین سے محبت کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں، کس انداز میں کرتے ہیں، کس نسبت کے ساتھ کرتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا عبداللہ تو ان نواسوں کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، تو کیسے ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ان کے نانے جیسا تیرا نانا نہیں ہے، ان کی نانی جیسی تیری نانی نہیں ہے، ان کے ابا جیسا تیرا ابا نہیں ہے، ان کی اماں جیسی تیری اماں نہیں ہے، ان کے خاندان جیسا تیرا خاندان نہیں ہے، ان کا نانا محمد مصطفیٰ کریم ہے، تیرے نانا وہ نہیں ہے، ان کی نانی اماں خدیجۃ الکبریٰ ہے، تیری نانی وہ نہیں ہے، ان کی اماں خاتون جنت فاطمہ الزہرا حضور کی بیٹی ہیں، تیری اماں حضور کی بیٹی نہیں ہے، ان کے ابا حضرت علی حضور کے بھائی ہیں، تیرے ابا کو وہ نسبت حاصل نہیں ہے، تیرے پاس کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے تو ان شہزادوں کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ تو میرے دوستو یہ خاندان نبوت ہے، یہ نواسے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جب تک ہم ان سے محبت نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا ایمان کامل نہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، میرے اکابرین کا، میرے بزرگوں کا، میرے پیروں کا یہ عقیدہ ہے، دنیا کے جس موڑ پہ جس خطے پہ بھی ہم چلے جائیں ہم برملا کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، جو حسینی ہے کہہ دیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں۔ یزید کے مقابلے میں ہم یزیدی نہیں ہیں، یزید سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ منبر پر، محراب میں، مصلی پر، دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں، کسی چوک اور چوراہے میں کھڑے ہو کے علل اعلان کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، اور ہمیں فخر ہے، ہماری نسبت حضرت حسین کے ساتھ ہے۔ لیکن آج اس مجلس سے ایک پیغام لے کے جائیں، آپ کا یہ پروگرام سالانہ پروگرام ہے، لیکن ایک پیغام آپ لے کے جائیں، حضرات حسنین کریمین کے فضائل بے شمار ہیں، اس کو ایک مجلس میں بیان نہیں کیا جا سکتا، ان کے اخلاق، کردار، تعلیمات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ شہادت کا واقعہ اپنی جگہ پر بہت دردناک ہے، المناک ہے، کما حقہ ایک مجلس کے اندر اس کو بھی بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک سبق لے کے جائیں، ایک پیغام لے کے جائیں۔ ہر سال محرم کے مہینے میں حضرت حسین کے نام سے ہم جمع بھی ہو جاتے ہیں، فضائل بھی سنتے ہیں، ہمیں سبق کیا ملتا ہے اس واقعے سے؟ پورے ملک میں، پوری دنیا کے اندر حضرت حسین کے نام کی دھوم مچی ہوئی ہے، ہر جگہ پر حسینیت کے نعرے لگ رہے ہیں، لیکن ہمیں پیغام کیا مل رہا ہے؟ ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، اگر آج یہاں پر بیٹھے ہوئے
ابھی اسی وقت کوئی بندہ آ کے ہمیں پیغام دے بھائی تمہارا کام بن گیا، تمہارا ویزا لگ گیا اور کل تم نے مدینے جانا، کوئی بندہ انکار کرے گا؟ انکار کرے گا؟ خوشی کے مارے ساری رات نیند نہیں آئے گی، نیند نہیں آئے گی کہ اتنی جلدی اتنا بہترین مدینے کا ویزا لگ گیا ہے۔ اور پھر اگلا وہ ساتھ یہ بھی کہہ دے کہ ساری زندگی رہنا بھی وہیں ہے، تو پھر موت بھی وہیں کی آئے گی، دفن بھی جنت البقیع میں ہونا ہے۔ اس سے بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ ہمارے اکابرین میں سینکڑوں ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ملک کو، وطن کو، بر صغیر کو چھوڑا اور جا کے مسجد نبی میں پڑے رہ گئے کہ ہمیں موت بھی مدینے کی آئے اور دفن بھی بقیع کے قبرستان میں۔ ہم مدینے سے محبت کرتے ہیں، وہاں رہنا چاہتے ہیں، وہاں جانا چاہتے ہیں، وہاں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ وہاں مر کے وہیں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ سارے ایسے ہیں نا، سب ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں ہے ہمیں مدینے سے محبت؟ اسی وجہ سے کہ وہاں مسجد نبوی ہے، وہاں روضہ رسول ہے، وہاں ابو بکر و عمر آرام فرما ہے، وہاں بقیع کا قبرستان ہے، وہاں سامنے احد کا پہاڑ ہے، وہاں خندق کی یادگاریں ہیں، وہاں صحابہ کی یادگاریں ہیں۔ کسی گلی میں صدیق اکبر کا گھر، کسی میں فاروق کا گھر، کہیں حضرت علی کا نمونہ، کہیں حضرت عثمان غنی کے نقشے، صحابہ کی یادیں وہاں پر بکھری پڑی ہیں۔ اور ایک مومن اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے ساری عقیدت اور محبت کے مرکز وہی ہے نا ایسا؟ ساری دنیا کے مسلمان مدینے جانا بھی چاہتے ہیں، رہنا بھی چاہتے ہیں، مرنا بھی چاہتے ہیں۔ اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاندان کو لے کے مدینے کو چھوڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ کو مدینہ عزیز نہیں؟ مسجد نبوی عزیز نہیں؟ مسجد نبوی کی نمازیں پسند نہیں؟ روضہ رسول کا پاس آپ کو نہیں؟ حضور کے روضے پہ حاضری آپ کو محبوب نہیں؟ جنت البقیع کا قبرستان وہاں دفن ہونا آپ کو، یہ آپ کے لیے سعادت کی بات نہیں؟ سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اکیلے نہیں جا رہے، پورے خاندان کو لے کے جا رہے ہیں، بچوں تک کو لے کے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ سوال ہے، کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ پھر اس سے اگلی بات، اچھا چلو یہ تو مدینہ ہے، قسمت والوں کو ملتا ہے۔ اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ کسی کو کہہ دیا جائے بھی آج تم نے جانا ہے اور جا کے مکے جانا ہے سیدھا، اور ساری زندگی مکے بسر کرنی ہے، وہیں رہو گے، وہیں مرو گے اور وہیں معلیٰ کے قبرستان میں دفن ہو جاؤ گے، اس سے بڑی سعادت کی بات اور کوئی ہو سکتی ہے؟ کوئی اور خوش قسمتی ہو سکتی ہے؟ جی مکے جا رہا ہوں، کیوں جا رہے ہو؟ وہاں بیت اللہ ہے، وہاں حتیم ہے، وہاں حجر اسود ہے، وہاں مقام ابراہیم ہے، وہاں زمزم ہے، وہاں صفا ہے، مروہ ہے، وہاں عرفات ہے، مینا ہے، مزدلفہ ہے، نشانیاں ہی نشانیاں ہیں، حضور کا جائے پیدائش ہے، حضور کا لڑکپن وہی ہے، آپ کا بچپن وہی ہے، غار ثور وہی ہے، غار ہرا وہی ہے، ایک ایک چیز ہے۔ ہم تو دیکھتے رہیں گے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے رہیں گے، ساری زندگی وہیں بسر کر دیں گے، کبھی مکے سے باہر نہیں نکلیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں وہاں پر موجود ہیں۔ حضرت حسین مدینے کو بھی چھوڑ چکے ہیں اور پھر مکے میں آئے، اس کو بھی چھوڑ دیا، یہاں بھی نہیں رہے، یہاں سے بھی چلے گئے۔ آپ کو یہ مکہ عزیز نہیں تھا؟ بیت اللہ کی نمازیں آپ کو محبوب نہیں تھی؟ حتیم کے اندر نفل پڑھنا آپ کو محبوب نہیں تھا؟ حجر اسود کے بوسے آپ کو اچھے نہیں لگتے تھے؟ بار بار زمزم پینا آپ کو یہ محبوب نہیں تھا؟ مقام ابراہیم جو آپ کے آباء و اجداد کی نشانی تھی اس کو دیکھنا آپ کو محبوب نہیں تھا؟ صفا مروہ کے چکر آپ کو اچھے نہیں لگتے تھے؟ لیکن آپ نے چھوڑ دیا، خود بھی چھوڑا، بچوں کو بھی چھڑا دیا، سب چلے گئے۔ اور گئے کہاں؟ مدینے کو بھی چھوڑا، مکے کو بھی چھوڑا، چلے گئے کہاں گئے؟ بولو تو صحیح۔ کربلا میں، کربلا میں گئے، وہاں مسجد نبوی بھی نہیں، وہاں روضہ رسول بھی نہیں، وہاں بقیع کا قبرستان بھی نہیں، وہاں بیت اللہ بھی نہیں، حجر اسود بھی نہیں، زمزم بھی نہیں، کربلا ریت کا میدان ہے، ریت کا میدان ہے، دشمن ہی دشمن ہے، اور وہاں چلے گئے۔ یہ ہے وہ نقطہ جو سبق ہے جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے کہ آپ نے سب کچھ چھوڑا۔ کس لیے چھوڑا؟ حکومت کے لیے نہیں، اقتدار کے لیے نہیں، قوت کے لیے نہیں، طاقت کے لیے نہیں، جماعت کے لیے نہیں، جتھے کے لیے نہیں، دنیا کے اعتبار سے کسی منصب کے لیے نہیں۔ جتنی محبت آپ کو مدینہ میں ملی کسی اور شہر میں نہیں مل سکتی، جو آپ کو مقام مکہ میں مل سکتا تھا دنیا کے کسی خطے میں نہیں مل سکتا تھا، جو آپ کے چاہنے والے مدینہ اور مکہ میں موجود تھے دنیا کے کسی کونے میں ایسے دیوانے نہیں ہو سکتے۔ آپ سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، حکومت کے لیے نہیں، مال و دولت کے لیے نہیں، پیسے کے لیے نہیں، اقتدار کے لیے نہیں،
آنے والی امت کو پیغام دے کے جا رہے ہیں۔ میں نے حضور کا شہر چھوڑا ہے، آپ کا روزہ چھوڑا ہے، مسجد نبوی کی نمازیں چھوڑی ہیں، بیت اللہ چھوڑا ہے، حرم چھوڑا ہے، ایک نماز پر 1,00,000 نماز کی ثواب وہ میں نے چھوڑا ہے، صرف اس لیے دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، شریعت کے لیے، اپنے دانے کے دین کو پوری دنیا میں مضبوط کرنے کے لیے۔ جو اس دین کے دشمن تھے ان سے ٹکر لینے کے لیے، ان کی مخالفت کے لیے، ان کو سبق سکھانے کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ آج ہمیں یہ پیغام ملتا ہے واقعہ کربلا سے کہ ایک مومن کے نزدیک، ایک مسلمان کے نزدیک، بلکہ یوں کہوں گا حسینی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جب دین کے مقابلے میں مال چھوڑنا پڑ جائے مال چھوڑ دو، شہر چھوڑنا پڑ جائے شہر چھوڑ دو، اقتدار چھوڑنا پڑ جائے اقتدار چھوڑ دو، رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑے رشتہ داروں کو چھوڑ دو۔ ایک حسینی کے لیے سب سے زیادہ محبوب چیز اگر کوئی ہو تو وہ اللہ کا دین ہونا چاہیے۔